हजारों साल पहले की बात है। ये जमीन बिल्कुल वीरान थी। न इंसान, न शहर, न आबादियां। सिर्फ एक ही मखलूक यहाँ आबाद थी। वो थे जिन्नात। जिन्नात के कबीले जमीन के कोने कोने में फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान हमेशा लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद और खूंरेज़ी जारी रहती थी। पूरी जमीन मैदान जंग बन चुकी थी। ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, जमीन को इस फसाद से पाक कर दिया जाए। फरिश्तों को हुक्म दिया गया। वो बड़े बड़े लश्करों की सूरत में जमीन पर उतरने लगे और जिन्नात पर जबरदस्त हमला कर दिया। जिन्नात ने मुकाबला करने की कोशिश तो की, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने वो बेबस हो चुके थे। इस हमले में बेशुमार जिन्नात हलाक हुए और जो बच गए वो पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज जजीरों में छुप गए। इन्हीं जिन्नात में एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार जिन था, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील बाकी जिन्नों से मुख्तलिफ था। वो फसाद से बिल्कुल अलग रहता और दिन रात इबादत करता रहता था। जब फरिश्ते जिन्नात के खिलाफ लड़ने आए तो अज़ाज़ील ने खुलकर फरिश्तों का साथ दिया। फरिश्ते उसकी इबादत और इखलास से बहुत इम्प्रेस हुए। जब जंग खत्म हुई तो वो उसे अपने साथ आसमानों पर ले गए। अब अज़ाज़ील फरिश्तों की महफिलों में रहने लगा। वक्त के साथ साथ उसका इल्म और इबादत में मकाम बढ़ता चला गया, हत्ता कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बहुत बुलंद हो गया। मगर इसी दौरान उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश ने जगह बनाना शुरू की। काश ज़मीन की खिलाफत मुझे अता हो जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐलान हुआ, एक ऐसा ऐलान जो सब कुछ बदल देने वाला था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तमाम मखलूकात में हलचल मच गई। सबके जहन में यही सवाल था कि ज़मीन पर अल्लाह का नायब कौन होगा। फरिश्ते ज़मीन पर इससे पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे, तो उन्होंने हैरान होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हालांकि हम हर वक्त तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ अज़ाज़ील ये ऐलान सुनते ही बहुत खुश हुआ। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के यहाँ उसका जो मकाम है, इसलिए अब इस ज़मीन की खिलाफत तो उसे ही मिलने वाली है। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों से मट्टी जमा करें। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों हर जगह से थोड़ी थोड़ी मट्टी जमा की। ये मट्टी मुख्तलिफ रंगों की थी। किसी जगह की मट्टी नरम थी और किसी की सख्त। इस मट्टी से अब अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक तख्लीक फरमाना शुरू की, इंसान। जब पहले इंसान की तख्लीक मुकम्मल हुई तो उसका नाम रखा गया आदम। फिर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी और यूं इंसानियत की इब्तिदा हो गई। अब तमाम मखलूकात की नज़रें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थी कि उनमें क्या ख़ास बात है, वो कैसे सबसे डिफरेंट हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म अता करना शुरू किया। ऐसा इल्म जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था, न फरिश्तों को, न जिन्नात को। अब इस इल्म से मुताल्लिक इम्तिहान लेने की बारी थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया गया। फरिश्ते किसी सवाल का जवाब न दे सके, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए। अब फरिश्तों पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इंसान उनसे बहुत सुपीरियर है। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अर्ज़ किया, या अल्लाह, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। और फिर वो दिन आ गया
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی۔ اس زمین پر تو سب مختلف تھا۔ ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا۔ یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ۔ کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا۔ پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آتے ہی ابلیس نے بھی اپنی چالیں شروع کر دی۔ اس کا پہلا وار حضرت آدم کے بیٹے قابیل پر ہوا۔ اس نے قابیل کے دل میں حسد ڈال دیا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا
انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، مگر ابلیس جانتا تھا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو قتل سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، ایک ایسا گناہ جس کی اللہ کے ہاں کبھی معافی نہیں، اور وہ ہے شرک۔ ابلیس کا اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو شرک میں پھنسا دے، اور آخرکار اسے یہ موقع مل گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ تھا۔ اس دور میں 5 بہت نیک بزرگ تھے جن کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان بزرگوں نے عبادت کے لیے مساجد بنائی ہوئی تھی جن میں خود بھی عبادت کرتے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتے۔ لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک ایک کر کے وہ 5 بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب لوگ بہت ہی غمزدہ ہوئے۔ وہ جب بھی اکٹھے ہوتے تو کہتے، اب عبادت کا وہ مزہ نہیں رہا جو ان بزرگوں کی صحبت میں ہوا کرتا تھا۔ ابلیس اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ان کی کمزوری جان چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اسی طرح لوگ جمع تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی مجلس میں آیا اور ان کو ایک عجیب و غریب آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا، ان بزرگوں کی شکل کے مجسمے بناؤ اور انہیں کپڑے پہنا کر مسجد کے محراب میں کھڑا کر دو۔ اس طرح تمہیں لگے گا کہ بزرگ تمہارے پاس ہی موجود ہیں، اور پھر سے عبادت میں وہی مزہ اور برکت فیل کرنے لگو گے۔ لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اب ان بزرگوں کے بت ہر مسجد میں رکھ دیے گئے تھے۔ لوگ مسجد آتے، نماز پڑھتے، ان بتوں کے ہاتھ پاؤں چومتے اور واپس چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا۔ 1-2 نسلیں گزرنے کے بعد لوگوں نے عبادت کرنا چھوڑ کر انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور یوں تاریخ میں پہلی بار شرک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شیطان نے اللہ کے نیک بندوں کو ہی لوگوں کے لیے معبود بنا دیا تھا۔ شیطان کا یہ وار اتنا خطرناک تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور لاکھوں انبیاء کے آنے کے بعد بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ انہی بتوں کی پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کی جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب کے مختلف قبائل انہی 5 نیک لوگوں کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ آج بھی انڈیا اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں اسی طرح کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ابلیس ہزاروں سال سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کام میں وہ اکیلا نہیں بلکہ اس نے ایک پوری آرگنائزیشن بنا رکھی ہے، ایک ایسا سیکرٹ سسٹم جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ سسٹم کہاں سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر نصب کرتا ہے، یعنی شیطان کا ہیڈ کوارٹر زمین پر نہیں بلکہ پانی پر ہے۔ وہاں وہ اپنا تخت سجاتا ہے اور ایک بادشاہ کی طرح وہاں سے اپنی فوجیں روانہ کرتا ہے۔ یہ فوجیں وہی جنات ہیں جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ہر شیطان کا اپنا ایک مخصوص ٹاسک ہوتا ہے۔ کوئی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی انسان کو غصے کی آگ میں بھڑکاتا ہے، اور کوئی زنا اور شراب کی طرف کھینچتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سب ہر روز اپنے مشن پر نکلتے ہیں، پھر شام کو واپس اپنے سردار ابلیس کے سامنے لوٹتے ہیں۔ پھر ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ پورے دن کی پروگریس رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شیطان کہتا ہے، میں نے فلاں کو گناہ پر لگا دیا۔ ابلیس سنتا ہے مگر خوش نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور شیطان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرایا اور آخرکار ان میں جدائی ڈال دی۔ یہ سن کر ابلیس خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس شیطان کو اپنے قریب بلا کر گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے، تم سب سے بہتر ہو۔
ابلیس اتنا خوش اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میاں بیوی کی جدائی ایک پورے خاندان کو برباد کر دے گی اور اس کا اثر آنے والی نسلوں تک جائے گا۔ ابلیس یہ پورا سسٹم اپنے چیلوں کے ذریعے چلاتا ہے اور تب تک خود سامنے نہیں آتا جب تک کوئی بہت ہی بڑا واقعہ نہ ہو۔ اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کے وہ عظیم واقعات جب ابلیس کو خود سامنے آنا پڑا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم مل چکا تھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو گردن پر چھری چلانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ابلیس یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر آج وہ ابراہیم کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی نسل کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس فوراً ایک آدمی کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، نہیں، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجر نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اطاعت کرنی ہی بہتر ہے۔ شیطان مایوس ہو کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہم ایندھن کے لیے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، بلکہ وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ شیطان بولا، ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ میرے والد کو چاہیے کہ وہ رب کا حکم پورا کریں۔ شیطان یہاں بھی ناکام ہو گیا۔ بالآخر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور بولا، اے بزرگ، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک کام سے گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان بولا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکی کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا کہ یہی شیطان ہے اور کہا، اے دشمن خدا، میرے سامنے سے ہٹ جا، میں اپنے رب کے حکم پر ضرور عمل کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ رستے میں آیا تاکہ انہیں روکے۔ پہلی بار جمرہ عقبہ پر، پھر جمرہ وسطیٰ پر اور آخر میں جمرہ کبریٰ پر۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور شیطان بھاگ گیا۔ اسی سنت کی یاد میں آج تک حج کے دوران جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں تاکہ مومن کو یاد رہے کہ شیطان کے وسوسوں کو ہمیشہ رد کرنا ہے۔ اسی طرح انسانی تاریخ کا ایک اور بہت ہی اہم موقع تھا جب ابلیس انسانی شکل میں آیا، اور یہ تھا غزوہ بدر کا موقع۔ جب قریش کا لشکر بدر کے لیے تیار ہوا تو ان کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ بنو بکر، جو ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا، کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور یوں قریش آگے مسلمانوں اور پیچھے دشمنوں کے بیچ میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ یہ خیال ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے لگا۔ ابلیس کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں قریش جنگ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ وہ اسی وقت ان کے ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کی مجلس میں آیا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بنو بکر تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش کو حوصلہ ہو گیا اور وہ بدر کی طرف نکل پڑے۔ ابلیس بھی سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ سارے رستے ان کو حوصلہ دیتا رہا۔ اب جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ اتنے میں ابلیس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
आसमान से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों के लश्कर उतर रहे थे। उनकी हैबत और जलाल को देखकर इब्लीस के रंग उड़ गए। फौरन उसने अपने साथियों को लिया और मैदान जंग से भागने लगा। अबू जहल ने हैरान होकर कहा, सुराका, ऐन वक्त पर दगा देकर कहां जा रहे हो? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे जो कुछ नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मुझे अल्लाह से डर लग रहा है और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इसके बाद वो कुफ्फार को अकेला छोड़कर भाग निकला। बुखारी शरीफ में शैतान का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या रिपोर्ट हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की सिक्योरिटी पर मुकर्रर फरमाया। रात हुई तो एक शख्स अचानक आया और गले में से मुट्ठियाँ भर भर कर उठाने लगा। मैंने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उसने कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी मिन्नत समाजत पर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, कल रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी गुर्बत और बच्चों का हाल सुनाया तो मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल कर गया है, वो फिर आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर वापस आएगा, इसलिए मैं दूसरी रात उसका इंतज़ार करता रहा। वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे फ़ौरन पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर ले जाऊंगा। उसने फिर वही कहा, मैं मोहताज हूँ, बच्चों का बोझ है, मुझ पर रहम करो, अब नहीं आऊँगा। मैंने फिर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फिर वही बात की। उस पर मुझे रहम आ गया और मैंने छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे दोबारा झूठ बोल कर गया है, वो फिर आएगा। अब तीसरी रात एक मर्तबा फिर मैं उसके इंतज़ार में था। वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे फ़ौरन पकड़ लिया और कहा, अब नहीं छोड़ूंगा। 2 बार तुम वादा कर चुके हो मगर हर बार वापस आ गए। अब तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही रहूंगा। उसने कहा, अगर इस बार मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें चंद ऐसे कलिमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। मैंने पूछा, वो कलिमात क्या हैं? उसने कहा, जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला तुम पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा, रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलिमात सिखाए और कहा कि इनसे अल्लाह ताला मुझे बहुत फ़ायदा देगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलिमात क्या हैं? मैंने बताया। उसने कहा था कि जब सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह तुम पर एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर करेगा और सुबह तक शैतान करीब भी नहीं आ सकेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो झूठा है मगर इस बार उसने सच कहा। ए अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि 3 रातों से तुम्हारा मामला किसके साथ था? मैंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वो शैतान था।
अहदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सब लोगों को एक जगह जमा करेगा और फैसले शुरू होंगे तो हर तरफ खौफ और घबराहट फैली होगी। मोमिन कहेंगे, हमारा हिसाब हो रहा है, अब हमारे लिए कौन सिफारिश करेगा? वो सिफारिश के लिए सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। तमाम अंबिया सिफारिश से माजरत कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम नबी उम्मी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, सिफारिश का हक सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। फिर सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। अल्लाह ताला आपको इजाज़त देगा कि आप सिफारिश करें। उसी वक्त आपकी मजलिस से एक ऐसी खुशबू फैलेगी जो दुनिया में कभी किसी ने ना सूंघी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के हुजूर खड़े होंगे। आपका पूरा वजूद नूर से चमक रहा होगा, सर से पांव तक रोशनी ही रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला आपकी सिफारिश कबूल फरमा लेगा। ये मंजर देखकर काफिर कहेंगे, मोमिनों को तो सिफारिश करने वाला मिल गया, चलो हम भी किसी को सिफारिशी बना लें। फिर वो आपस में कहेंगे, हमारा तो सिर्फ एक ही लीडर था, इब्लीस, आखिर हमें बहकाया भी उसी ने था, चलो उसी से सिफारिश मांगते हैं। फिर वो इब्लीस के पास जाएंगे और कहेंगे, मोमिनों के लिए तो मोहम्मद सिफारिश कर रहे हैं, तू भी हमारे लिए कुछ कर दे। इब्लीस खड़ा होगा तो उसके इर्द गिर्द से ऐसी बदबू फैलेगी जो किसी ने कभी ना सूंघी होगी। फिर वो जो जवाब देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कुरान में भी बयान किया है। वो कहेगा, हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया तो उसकी खिलाफ वर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज़्यादा कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी तो तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा अब मुझे मलामत ना करो, बल्कि खुद अपने आप को मलामत करो। ना तुम्हारी फरियाद पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और ना मेरी फरियाद पर तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इससे पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने इससे इनकार कर दिया है। जिन लोगों ने ये जुल्म किया था उनके हिस्से में तो अब दर्दनाक अजाब है। ये वो लम्हा होगा जब इंसानों को समझ आ जाएगी कि शैतान ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने सिर्फ गुनाह की दावत दी थी। असल फैसला हमेशा इंसान का अपना था और फिर शैतान और उसके मानने वाले सब जहन्नुम की तरफ ले जाए जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग शैतान की चालों और उसके हमलों से ख़ुद को बचा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।